حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقے کے مال میں حضور نے مجھے امین مقرر کیا، پہرے دار مقرر کیا۔ تو کہتے ہیں میں پہرے پہ تھا، ایک شخص آیا، اس نے چادر بچھائی اور جلدی جلدی سے کھجوریں وہ مال اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا۔ میں نے دوڑ کے اس کو پکڑ لیا تو اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑانا چاہا، لیکن میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، وہ چھڑا نہ سکا۔ اس نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک نے مجھے چوری پہ مجبور کیا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں۔ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی حضور وہ بڑا مجبور شخص تھا کوئی، اور اس نے کہا کہ میں پیشہ ور چور تھوڑا ہوں، بچوں کی بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا شخص ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ کہتے اگلے دن تو میں طاق میں رہا۔ خیر وہ آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ اس چادر میں ڈالنے لگا، میں نے جا کے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، منت سماجت کی اور بہت ترلے کیے۔ تو کہتے میرے دل میں پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں پھر حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور وہ آیا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا آدمی ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی میرے حضور جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ تو کہا آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں طاق میں تھا کہ وہ آیا، اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو مجھے حضور کے پاس لے کے جاؤ۔ تو جب اس نے ترلے کیے، منتیں کی، میں نے کہا نہیں نہیں آج تو کوئی بات نہیں چلے گی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں اچھی لگے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ جب رات سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فجر تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بات بڑی اچھی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں پہنچا تو پھر فرمایا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا۔ حضور نے فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی تھا لیکن بات سچی بتا گیا۔ اور پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 دن جو آتا رہا وہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ 3 دن جو آتا رہا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ اب شیطان بڑا تگڑا ہے لیکن ابو ہریرہ پکڑے تو چھڑا نہیں سکتا۔ یار ابو ہریرہ پکڑے تو شیطان چھڑا نہ سکے، اگر حضرت عمر پکڑ لیں تو یہاں تو آ گیا نا، حضرت عمر کے سامنے تو آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ تو شیطان بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی صحیح، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کے مقابلے میں وہ بہت کمزور ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اور ایک دن مسجد نبوی کے صحن میں دروازے پر آ گئی اور حضور مصلی میں تشریف فرما کے ایسے اشارہ کر کے اس نے بلایا۔ آقا کریم اٹھ کر اس کی بات سننے کے لیے، آج پیر صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، سرمایہ دار ہوں، چودھری صاحب ہوں، سیاستدان، ایک سٹیٹس ہو، مجھے بتائیے رسول اللہ سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس مسکین خاتون کی بات سننے کے لیے دروازہ، اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے، میں کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی؟ مسجد نبوی سے باہر جگہ تھی، کھلی کشادہ، کہا وہاں ہے، میں نے وہاں باتیں کی۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، پھر حضور نبوت کی ذمہ داریاں، نازک بدن، قیمتی وقت، لیکن اس نے جو کھڑا کیا حضور۔ اچھا مردوں کی نسبت عورتوں کی مختلف ہوتی ہے، اور پھر اس کا توازن کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا، پھر سننے کے لیے حضور مل جائے تو پھر کون بات کو گزر کرے؟ اس نے جو باتیں چھیڑی، گھنٹے گزر گئے، حضور سن رہے ہیں۔ حضرت عمر اور باقی صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ بار بار باتیں کر رہی ہے اور حضور علیہ السلام خود سن رہے ہیں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب وہ خود جانے لگی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور قاری نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کی کرتے ہوئے، اور نازک بدن، اور یہ عورت تو ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، اس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ مدینے کے اس کی بات نہیں سنتے، اس کو منہ نہیں لگاتے، اور آپ نے اتنا وقت اسے دیا۔ حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ پھر وہ جانی جس کو آواز دکھا بڑھیا جب باتیں زیادہ ہو جائے کرے جہاں مرضی کھڑا کر کے محمد کو سنا لیا۔ لاؤ اسی زمانے میں پھر مجھے بتاؤ ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں، اس نبی کا ذکر نہ کریں؟ میں تو جیوں گا اس نبی کے لیے، میں تو مروں گا۔